بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم۔ اللہ کا شکر ہے کہ شعبان کا جو رحمت للعالمین کا مہینہ تھا، جو مغفرت کا مہینہ تھا، جو برکتوں والا مہینہ تھا، جو رحمتوں والا مہینہ تھا، وہ آہستہ آہستہ آج لاسٹ سٹیج پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہ برکتوں والا شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے وہ آنے والا ہے۔ 3 مہینے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے 12 مہینوں میں 3 مہینے رکھے، جو صرف مغفرت کے لیے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک پورے سال میں یہ 3 مہینوں کو رکھ کے اپنے بندوں پہ وہ رحم کیا کہ رجب جو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، وہ بھی ایک شہر اللہ تھا کہ اس میں گناہوں کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے، مرحومین کے لیے بہترین مہینہ تھا، اور شعبان کو اس نے اپنے حبیب کا مہینہ بنا دیا، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اس رسول کا مہینہ تھا۔ دوستو، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ شعبان کے لیے یہ کثرت سے کہا گیا، کئی روایتوں میں کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں محمد اور آل محمد پر درود پڑھو۔ صرف اپنی طرف سے مت پڑھو، اس لیے کہ درود ایک ایسی برکت ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے جو مجالس آنے والی ہیں، انشاءاللہ ان مجالس میں بتاؤں گا کہ درود ایک ایسا ثواب اور ایسی رحمت ہمارے پاس دی ہے کہ جو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرواتی ہے، اگلے پچھلے ساری دعاؤں کو قبول کراتی ہے۔ یہ ایسی رحمت کا طریقہ اللہ نے ہمارے پاس بھیجا کہ آسان طریقے سے صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو وعجل فرجہم تو دعا ہے، لیکن سلوات تو کمپلیٹ ہو رہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر۔ بس اتنا پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ اس کا اجر کیا ملتا ہے دنیا اور آخرت میں، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ مرحومین کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، اسی لیے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ اتنا مرحومین کے لیے فائدہ مند ہے کہ جب تم سیمیٹری جاؤ، جب اپنے باپ ماں کی گریو کے اوپر جاؤ، یا اگر تم نہیں جا سک رہے، دور ہے، انڈیا پاکستان میں تمہارے والدین کی لحد ہے، ڈزنٹ میٹر، تم یہیں بیٹھ کے درود پڑھو ان کے بیہاف میں۔ بہترین گفٹس میں سے ایک گفٹ ہے، میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو اگر تفصیل سے نہیں دے سک رہے، پورے سورے پڑھ کے نہیں دے سک رہے، صرف اگر تم نے درود بھی پڑھ لیا، اور درود 5 درود 10 درود پڑھ کے معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، اور یہ نیت کی کہ پروردگار یہ جو میں نے صلوات پڑھی ہے، یہ on behalf of my mother and behalf of my father، میرے مرحومین کے behalf میں یہ درود پڑھ رہا، اللہ اس درود کا ثواب، ایصال ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، جیسا ثواب تم کو ملے گا۔ اس لیے کہ وہ مشہور روایت شب معراج کی کہ اللہ کے رسول نے اس فرشتے سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی دعا ہے کہ جس سے اللہ کی رحمت تیزی سے بندوں پہ گزرتی ہے، بندوں تک پہنچتی ہے؟ تو اس وقت اس فرشتے کا مشہور جواب پلٹ کے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بھی آپ کی امت میں کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اتنی تیز نیچے آتی ہے، اللہ کی رحمت اتنی جلدی آتی ہے کہ وہ رحمت کو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا، ورنہ اللہ کی ہر رحمت جو آسمان سے زمین پہ آتی ہے میرے پاس اس کا حساب ہے، لیکن محمد اور آل محمد پہ درود جب بھیجا جاتا ہے تو اس پہ جو رحمت آتی ہے اس کا میرے پاس حساب نہیں ہے، غیر حساب اللہ عطا کرے۔ تو اب آپ سوچو کہ اگر آپ یہ نیت کر رہے کہ پروردگار اس کا ثواب تو میری ماں کو دے دے، آپ بیٹھ کے میری مجلس اہل بیت چینل پہ سن رہے، آپ کچھ مت کرو، آپ دل میں یہ نیت کر لو کہ یہ جتنی دیر میں مجلس سنوں گی یا سنوں گا، جتنی دیر میں یہاں بیٹھا ہوں، جتنی مرتبہ میں درود پڑھتے رہیے، اور یہ بولیے کہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو دے دو۔
یہ ایصال ثواب میرے مرحوم۔ اب اس سے زیادہ آسان طریقہ میں اور کیا بتاؤں آپ کو کہ اس سے جلدی آپ دعا، اچھا یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ اس درود کا واسطہ تو میری دعا کو قبول کر دے، میری یہ آبسٹیکل ہے لائف میں، یہ رکاوٹ ہے، یہ ہڈلس آ رہے، یہ پریشانی آ رہی، اللہ تو اس درود کے صدقے میں تو میرے ماں باپ کے ثواب پہنچ جائے اور میرے ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ انہیں آپ سوچو کہ اگر آپ یہ چاہتے ایزیسٹ وے، فاسٹسٹ وے، میں آپ کو بول رہا فاسٹسٹ وے، اس سے زیادہ فاسٹسٹ وے کوئی نہیں ہے، درود پڑھتے جاؤ اور اپنی دعاؤں کو قبول کراتے جاؤ۔ یہاں تک کہا گیا کہ تم مریض کے پاس جا رہے، جب بھی آپ کسی سک پرسن کو، خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے، آپ اس کے پاس جا رہے، آپ جا کے 5 درود پڑھو، 10 درود پڑھو، اس پہ پھونک دو، اب بولو کہ اس درود کا ثواب اس سے اس کو شفا دے دے۔ ہر کام کے لیے استعمال کرو، سلوات ہر کام کے لیے استعمال کرو۔ ایون whenever you go to cemetery, whenever you go to graveyard، جب بھی لحد پہ جانا، قبرستان جانا، 18 سلوات ضرور پڑھنا۔ چلتے ہوئے، گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے، لحد پہ جا رہے، آپ جا کے سلوات پڑھو، سلوات پڑھ کے بولو اللہ یہ سلوات میں نے ان کی طرف سے پڑھی۔ کیوں؟ کل تک میری ماں بھی سلوات پڑھتی تھی، میرا باپ بھی پڑھتا تھا، آج وہ نہیں پڑھ، لیکن اللہ نے، میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد عمل کے دروازے کو بند کر دیتا، اپنی رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے اللہ، کتنا مرسیفل ہے اللہ، وہ اپنی رحمت کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ رحمت کے دروازے کو بند کر دیتا تو کوئی بخشا نہیں جاتا، کوئی ایصال ثواب ختم ہی ہو جاتا۔ یہ ایصال ثواب یہ اس کی برکتوں کا ہے، یہ اس کی رحمتوں کے لیے ہے۔ اگر رحمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا تو ایصال ثواب ختم ہو جاتا۔ اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے یہ صرف کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں کریم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں عزیز و یا غفار ہوں، میں اپنی رحمت کو بند نہیں کروں گا۔ لاسٹ مومنٹ تک